السلام علیکم. میں آج ایک سیریس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، آپ خود بیمار ہوتے ہو، بخار ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ آج کل ہماری امیونٹی بہت ویک ہوئی ہوئی ہے، عجیب سی جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے. تو ہم ایک دم سے پیراسیٹامول لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لینا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایسپرین ہو گئی، ہمارے پاس پیراسیٹامول ہو گیا، ہمارے پاس آئبروفین ہوگی، نیپروکسن، یہ ساری چیزیں. تو اس کے ریگولر استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمیں دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے گردوں اور جگر پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے. یہ جو ڈرگس ہیں سلولی ہمارے خون کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہمارے سیلز کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے آہستہ آہستہ یہ ہمارے دل، جگر، گردوں سب چیزوں پہ برا اثر ڈالتی ہیں. ہمیں پیراسیٹامول کے زیادہ استعمال سے بچوں میں اور بڑوں میں بھی انیمیا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو امیونٹی ہے وہ ویک ہو جائے گی، کیونکہ آپ اپنے جسم کو چانس ہی نہیں دے رہے ہو کہ وہ آپ کے جسم کے اندر جو فائٹ کرنے والے سیلز ہیں وہ بیماری سے لڑیں. تو آپ ایک دم سے اسے ہیلپ دے رہے ہو باہر سے پیراسیٹامول کی، جو وقتی طور پہ تو ایک ہیلپ ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم پہ بہت نقصان دیتی ہے یہ چیزیں. پھر کچھ لوگ سپلیمنٹس لیتے ہیں. سپلیمنٹس کچھ وائٹامنس کے ٹھیک ہیں، لیکن آپ زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے زیادہ جو سپلیمنٹس ہیں، وائٹامنس ہیں، نیوٹریئنٹس ہیں، منرلز ہیں، آپ اپنی غذا سے پوری کریں. کیونکہ بے شمار سپلیمنٹس ہیں جو اگر آپ کے جسم میں کم ہوں گے، باہر سے آپ لیں گے تو ان کی ابزارپشن، ان کا جو سسٹم ہوتا ہے ورکنگ اندر ویسے نہیں ہوتا جیسے ہم کھانے سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے کہ کھانے کے اندر سے ضروری اجزاء کیسے نکالنے ہیں. تو وہ اس میں تو ہمارا جسم ماہر ہے، لیکن جب ہم باہر سے سنتھیٹک سپلیمنٹس دیں گے تو وہ اس طرح کام نہیں کریں گے، الٹا ہمارے گردے، ہمارے جو جگر پہ برا اثرات ڈالیں گے. جو نجات ہیں جیسے اسپرین ہوگی، آئبروفین ہوگی، یہ جو نان کازنگ ہیں، نان کازز ہیں ہائی بی پی کے، ہائپر ٹینشن کے. تو ہائپر ٹینشن کے جو جانے مانے وجوہات ہیں ان میں یہ دوائیاں آتی ہیں، ان میں کنٹراسیپٹو پلز بھی آتی ہیں جو بچے روکنے کے لیے خواتین استعمال کرتی ہیں، اور بہت ساری اور بیماریوں، ہارمونل ایشوز میں بھی، پیریڈز وغیرہ میں بھی آپ کو جو ہے کنٹراسیپٹیو پلز دی جاتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. وہ آپ کے مطلب سلولی آپ کے سارے ہارمونل امبیلنسز کرتی ہیں. بیلنس تو وقتی طور پہ کرتی ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. پھر اسٹیرائڈز جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے بھی یہی سارے اثرات ہیں، اور اینٹی ڈپریسنٹ جو دوائیاں ہیں ان کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں تو آپ کو ایک قسم کے نشئی بنا دیتی ہیں. آپ اتنے یوزڈ ہو جاتے ہو کہ آپ کا باڈی جو ہے وہ نیچرلی کام نہیں کر رہی ہوتی، ان دوائیوں پہ چڑھ جاتی ہے اور آپ ایسے آرٹیفیشل زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو. اینٹی بایوٹکس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. لوگ نہ اینٹی بایوٹکس ایسے ہی لے رہے ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک تو کبھی بھی ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر نہیں لینی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ کبھی کسی خاص بیماری میں، کبھی بہت مشکل میں آپ کو جب چاہیے ہوتی ہیں، تو ان کی جو اندر اثر کرنے کا جو ہوتا ہے نا، وہ ریزسٹنس کاز ہو جاتی ہے ہماری باڈی میں. تو ہماری باڈی اینٹی باڈی ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، وہ دوائیاں اثر ہی نہیں کرتی جب ان کا وہ اصل میں چاہیے ہوتی ہیں. تو لوگ اتنا انہیں کھا کھا کے نا اپنی باڈی کو یوز ٹو کر لیتے ہیں کہ باڈی کو باہر سے کوئی خاص چیز لگتی ہی نہیں ہے، باڈی اس پہ کوئی الگ سے اسپیشل ریئیکٹ نہیں کرتی، اور ہمارا امیون سسٹم بھی جو ہے اسے اسپیشلی نہیں لیتا. اور دوسرے کو پروٹین سپلیمنٹس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی. پروٹین سپلیمنٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے گٹ کو تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو گٹ ہے، ہمارا جو میدا اور یہ سارا سسٹم ہے وہ، اور ہماری گردے وغیرہ، یہ جو چیزیں یہ باہر سے پروٹین اتنے بڑے مقدار میں اسے پروسیس کرنے کا نہیں رکھتی ہوتی، ان کے اندر پوٹینشیل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیچرل کھانا کھا کے، مطلب ہیلدی ڈائٹ لے کے اس سے جو نیوٹرینٹ سے اغذ کرنا، ہمارا جسم اس کے لیے بنا ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں اور پروٹین کے اندر، پروٹین جو سپلیمنٹ
سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت نقصان دہ ہیں، ہماری باڈی اس کو پروسیس نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسے بنایا ہوا ہی نہیں ہے. ہماری باڈی قدرتی چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں کیونکہ بہت نقصان دہ ہیں تو آپ ان کی جگہ کیا کر سکتے ہو، قدرتی اینٹی بایوٹکس استعمال کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدرتی طور پر اینٹی بایوٹکس بنائے ہوئے ہیں جس میں ہلدی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ہمارے پاس لہسن، ادرک، پیاز، ہمارے پاس سیب کا سرکہ ہے، کچا شہد ہے، اوریگینو آئل ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس کی لسٹ بہت بڑی ہے لیکن میں موٹی موٹی چیزوں کو آپ کو بتا رہی ہوں. ایک جو مرچ ہوتی ہے، چھوٹی سی مرچ ہوتی ہے ریڈ کلر کی، ایک تو گرین چلیز ہوتی ہے نا، ایک سرخ کلر کی مرچ ہوتی ہے چھوٹی والی، بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن وہ ایک نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ایسے ہی جسم پہ اثر کرتی ہیں جیسے آپ پیراسٹامول لے رہے ہوتے ہو. آپ کی انفارمیشن بھی کم کرتی ہے، آپ کے درد بھی کم کرتے ہیں، آپ کے اوور آل سکون دیتا ہے، اور یہ امیونٹی بھی انکریز کرتی ہے. اور ان کے تو اور بہت سارے فوائد ہیں. تو آپ جو آرٹیفیشل سویٹنرز، آرٹیفیشل پروٹین، سنتھیٹک ڈرگس آپ کے درد کے لیے، بخار کے لیے، آپ کی انفیکشنز کے لیے، آپ کے ڈفرینٹ بخار اور بہت ساری بیماریوں کے لیے، ان کی جگہ آپ یہ استعمال کرو قدرتی جو آپ کے پاس موجود ہیں چیزیں. تو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھینک یو.